معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا جنت میں بھی ہم بستری ہوگی؟ جنت کے تعلق سے آپ تک کچھ باتیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ کیا وہاں شادی بیاہ بھی ہوگا؟ کیا وہاں بچے بھی پیدا ہوں گے؟ لوگوں کے ذہن میں یہ اکثر باتیں آتی رہتی ہیں کہ جب وہ جنت میں جائیں گے جنتی، تو کیا ان کو تو حوریں ملیں گی؟ حوروں کے ساتھ تو کیا ہم بستری ہوگی؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہی سنیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت اچھی معلومات ہوگی آپ کو۔ آپ زیادہ سے زیادہ دیر تک تو اس ویڈیو پر بنے رہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ ناظرین، جنت میں ہم بستری کیسے ہوگی؟ ایک دفعہ ایک صحابیہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی، تو پھر عورتوں کو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کیا ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جنت ایک ایسا نام ہے جس کو سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کہاں ہے؟ کیسی ہوگی؟ جنت میں کیا کیا ہوگا؟ حوریں کیسی ہوں گی؟ اس کے تعلق بہت تو سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ نفسانی خواہشات ہوں گے، بچے کیسے پیدا ہوں گے، ہم بستری سے لذت کیسے ہوگی، مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو ہم بستری کے لیے کون ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم جنت کے بارے میں بتائیں، ہمیں جنت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے، اس میں سونے اور چاندی کے اینٹوں کو اور مشک کے گارے اور موتیوں کی جگہ موتیوں کی کنکریوں سے لگایا گیا۔ اور حدیث پاک میں ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں سب سے کمتر جنتی کو 80,000 نوکر اور بہتر 72 حوریں سے نوازا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین نور سے بھر جائے اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور کے سر کا دوپٹہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حوروں کی پنڈلیاں ایسی ہوں گی جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جبرائیل نے مجھے بتایا، یعنی جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا، جب جنتی اپنی حور کے پاس جائے گا، حور اس کا استقبال کرے گی۔ تم جس انگلی سے چاہو حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے۔ جنتی آدمی جنت میں ایسے بستر پر بیٹھا ہوگا جو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما رہا ہے۔ جب اس نور کی طرف نظر مارے گا تو وہ ایک حور ہوگی اور وہ اس جنتی سے کہہ رہی ہوگی، اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی دریافت کرے گا تم کون ہو؟ جواب دے گی کہ میں ان حوروں میں سے ہوں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ وہ حور اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی۔ ابھی وہ جنتی اس حور سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک اور حور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اسی طرح وہ جنتی ایک حور سے دوسری حور
سے باتیں کرتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کے حسن سے یعنی اس کی خوبصورتی سے اپنے آپ کو ہی فتنے میں پڑ جائیں، اپنے آپ ہی فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے گی۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اللہ اکبر! یہ ایک جنتی حور کی تھوک کی برکت۔ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی، حوریں عطا کی جائیں گی، تو پھر جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا؟ تو عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائے گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہے گی، اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہے گی۔ وہ عورتیں اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے زیادہ خوبصورت بنا دے گا، اور یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے۔ جو عورت کنواری فوت ہو جائے یعنی جس کی شادی نہیں ہوئی اور وہ ختم ہو جائے گی، اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا۔ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے گی اس کا نکاح کیا جائے گا۔ جنت میں یعنی جو عورت فوت ہو جائے، جو لڑکی کنواری مر جائے، تو اس کے لیے حکم ہوگا کل جو ہے تو جنت میں کہ وہ جس کو چاہے اس مرد کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت کیا، جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے یعنی ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ دوسرے سے نکاح کر لیتی ہے، ان میں سے جنت میں اس عورت کے ساتھ کون ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی، یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ رہ سکتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ جنت کی حور بہتر ہے یا دنیا کی نیک عورت؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والی عورت کو جنت والی حور پر فضیلت ہے۔ سبحان اللہ! فضیلت حاصل ہوگی، یعنی جنت کی حور سے افضل ہے دنیا کی عورت، جو باہر والے کپڑے اور اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ایک بار یہودی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، جنت میں لوگ کھائیں گے پئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا، اور اس کے 100 مردوں کے برابر ہم بستری کرنے کی طاقت دی جائے گی، یعنی اپنی بیوی سے ملنے کی۔ یہودی نے کہا، جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائیں گے پئیں گے تو اس کو جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت تو پیش آئے گی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی حاجت اس کے پسینے کے ساتھ خارج ہو جائے گی، اور اس کے پسینے کی خوشبو مشک کی طرح ہوگی۔ سبحان اللہ! جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اس کو عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس عورت کے کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے، سینے کی طرف سے، کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرے گا یعنی حور سے ملے گا، ہم بستری کرے گا، تو اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، ورنہ کوئی رطوبت، نہ خون جو غلاظت نکلتی ہے، کچھ نہ ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث پاک حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو، یعنی مزہ۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اولاد ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے گا۔
اس بارے میں ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جسے وہ چاہے گا۔ اب حمل کا ٹھہرنا، مدت جو ہے تو مکمل ہونا، اور اس کے بعد 37 سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہونا، اس حدیث سے ثابت ہے کہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ ثابت ہوا کہ جنتی اور اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا، چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے، اس لیے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی 37 سال کا کڑیل نوجوان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور کمنٹ باکس میں ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔